السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. تعالیٰ کرتا ہوں آپ بخرفیت ہوں گے اور دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور آمین. اللہ علیہ رسول کی جو صحیح بات ہے اس پر عمل کرنے اور لوگوں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم میں نے آمین. آپ کو یہ کلپ بھیجا ہے، اس میں بہت سے علماء کرام جو اپنی اپنی وضاحت فرما رہے ہیں، مگر آپ لوگوں کو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز، میں نے آج آپ کا کلپ سنا جو 11 مہینے پہلے آپ نے اپلوڈ کیا تھا، وہ آج مجھے سننے کا اتفاق ہوا. لہٰذا پلیز آپ لوگوں کو گمراہ مت کیجیے. اللہ کے رسول کی بات جو بتا رہے ہیں آپ اسی کو پیروی کرتے ہوئے اس پہ عمل کریں. ٹھیک ہے؟ بالکل. بہت سے لوگ جو ہیں وہ پیسہ بچانے کے لیے آپ کی بات پہ عمل کریں گے، اس کا گناہ کس کو ہوگا؟ نور ٹی وی کو ہوگا یا نور ٹی وی چلانے والے کو ہوگا یا اس کے جو پیروکار ہیں یا جو اس سے جڑے ہوئے ان کو ہوگا. تو پلیز جو بات ہے وہ صحیح اچھے طریقے سے سلجھے طریقے سے اس کے دلائل دیجیے. ٹھیک ہے؟ اب سب جگہ دلائل یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت ہے، اس کی بیٹی تھی، اس کے ساتھ میں بھی عائشہ صدیقہ کے دلائل ہیں. اب ان کو جھٹلاتے ہیں. کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں آپ لوگ؟ خدا کے لیے خدا کا خوف کریں اور اپنی عاقبت سنواریے پلیز. جزاک اللہ. ناگوار گزری ہو بات تو معاف کیجیے گا. السلام علیکم. نہیں، کوئی ناگوار نہیں گزری، آپ نے سب کچھ کہہ بھی دیا اور آپ نے معافی بھی مانگ لی. اللہ تعالیٰ آپ کی اس معافی کو قبول فرمائے. دیکھیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دین کے کسی مسئلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف موجود ہوتا ہے، مگر کچھ لوگ اس اختلاف کو سمجھے بغیر فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص کے ہاں یا فلاں چینل گنہگار ہے اور وہ گناہ پھیلا رہا ہے. یہی بات ان بھائی صاحب نے بھی کہی ہے کہ زیورات پر زکوٰۃ نہ ہونے کی بات کر کے ہم نے گویا کہ بہت بڑے گناہ کا کام کر دیا ہے. حالانکہ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو استعمال کے زیورات ہیں جو خواتین اس لیے بناتی ہیں کہ شادی بیاہ میں یا اپنے رشتہ داروں میں جو محفلیں ہوتی ہیں یا شوہر کے لیے بن سنور کے رہنے کے لیے وہ زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے پہنتی ہیں، بناتی ہیں. تو مستعمل زیورات کے زکوٰۃ کے بارے میں ائمہ فقہ کے درمیان دو معروف اقوال پائے جاتے ہیں. یہاں اس کو بہت ہی کان کھول کر سنجیدگی سے اور بغیر تعصب کی اینک چڑھائے، تعصب کی اینک کو ایک طرف رکھ دیجئے اور اس کو اس زاویے میں سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ سونے چاندی کے زیورات اگر نصاب کو پہنچ جائیں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے. یہی موقف شیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ محمد بن صالح عثیمین اور اکثر اہل علم حضرات کا بر صغیر میں اہل حدیث علماء کا یہی ہے، چاہے وہ استعمال ہی میں کیوں نہ ہو. جبکہ باقی تین جو بڑے علماء ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل، ان کا قول یہ ہے کہ اگر زیورات عورت کے جائز استعمال کے لیے ہوں جو کہ اس نے اس لیے بنائے ہیں کہ وہ استعمال کرے گی، زیب و زینت اختیار کرے گی یا شادی بیاہ میں کبھی کبھار وہ پہن لے گی، تو ان پر زکوٰۃ، ان کا موقف یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ استعمال کے زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے تو وہ دراصل ان تین عظیم ائمہ یا ان صحابہ کے اقوال پر عمل کر رہا ہوتا ہے جن سے کہ یہ مروی ہے کہ وہ زکوٰۃ زیورات پر نہیں دیا کرتے تھے. اب ذرا انصاف اور عقل اور دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، جو فتویٰ آپ نے لگایا ہے کہ جناب یہ تو گناہ پھیلایا جا رہا ہے، مجھے یہ بتایا جائے کہ اگر کسی مسئلے میں 4 بڑے اماموں سے 3 امام ایک رائے رکھتے ہوں اور ایک امام اکیلا ہو یہ کہنے میں کہ زیورات پر زکوٰۃ ہے، جبکہ آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ سارے امام برحق ہیں. اب جب سارے امام برحق ہیں تو میرے محترم بھائی، میرے عزیز بھائی، یہ بتائیے کہ آپ ان اماموں کو برحق کہنے کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گناہ کا. میں تو ایسے الفاظ نکال بھی نہیں سکتا معاذ اللہ. آپ ذرا سوچیے تو صحیح کہ آپ کی بات کہاں تک پہنچ رہی ہے.
اعوذ باللہ، کن صحابیوں، بہت سارے ایسے صحابہ ہیں جن کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ وہ زیورات پر زکوٰۃ نہیں دیتی تھیں. تو اس لیے آپ جب اس طرح کا قول کسی کو کہتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ آپ انصاف سے کام لیتے ہیں. انصاف یہ ہے کہ آپ تحقیق کریں. جب مسئلہ کیا ہوا ہے؟ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اس ٹاپک پر، زیورات کے اوپر جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، نور ٹی وی چینل نے اسے تھوڑا وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے. اب بہت سارے اہل علم ہیں جو کہ ہمارے یہاں ایون ہندوستان پاکستان میں بھی جو روایتی انداز کی تحقیق چل رہی تھی، اس تحقیق کے مطابق لوگ بحث و مباحثے میں بھی شریک ہوتے تھے اور اسی کو پیش بھی کیا جاتا تھا. میں آپ کو بتاؤں، اسی کمرے میں یہاں پر، میں ان علماء کا نام نہیں لوں گا، ہمارے یہاں آ کر بڑے علماء بیٹھے، اور آپ یقین کیجئے کہ جب بہت سارے لوگ مطلب اذان ہوتی ہے نا فجر کی، اصولی طور پر جب اذان ہو رہی ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھانا پینا بند کر دیں، روزہ رکھیں. ہمارے یہاں ایک موقف یہ بھی تھا علماء کا کہ آپ کھانا پینا جاری رکھ سکتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ آپ کے ہاتھ میں جو پیالہ ہے وہ پیالے میں جو بھی کچھ ہے وہ ختم نہ ہو جائے. حالانکہ یہ موقف درست نہیں ہے، اور یہ آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ یہ ہماری ہی کتابوں میں اکثر اہل علم اس کو نقل کیا کرتے تھے، اور ہم تو ہمارے بچوں نے تو یہاں اس روم میں اس کا عملی مشاہدہ بھی کیا ہے، اور ہم نے علماء کو متنبہ بھی کیا کہ یہ موقف دیکھیے شیخ بن باز وغیرہ کا یا جو سعودی عرب کے کبار علماء ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ جب اذان ہو رہی ہے تو آپ اس سے رک جائیں. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت جو تھا روزے کا وہ شروع ہو چکا ہے، اب کھانے پینے کا جو ٹائم ہے وہ بند ہو گیا ہے. تو اس ٹائم میں اب الحمدللہ لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ ہاں واقعی یہ بات درست تھی، اور لوگ الحمدللہ اس کو اختیار کرنا شروع کر دیا ہے اور اس پر ویڈیوز بھی بنانی شروع کر دی. اسی طریقے سے وضو کے بارے میں بھی ہم نے ایک ویڈیو بنا دی کہ وضو میں بسم اللہ کہنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو لوگوں نے، کیونکہ ہمارے یہاں کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ بسم اللہ اس آدمی کی وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو اب جب تحقیق آپ کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ائمہ کے جو مختلف اقوال ہیں تو ان اختلافی مسائل میں وسعت کی ضرورت ہے. اہل علم کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ جس مسئلے میں معتبر ائمہ کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہو وہاں ایک دوسرے کو گنہگار یا گمراہ نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک یہ فقہی اختلاف ہے جو شخص احتیاط کرتے ہوئے، تحقیق کرتے ہوئے کسی نتیجے پر پہنچتا ہے اور وہ اپنے زیورات کی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، فبیہا دے. لیکن آپ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں، فقہا کا ایک بڑا طبقہ سعودی عرب کے بڑے علماء، یہاں کی فتویٰ کمیٹی اس بات کی قائل ہے کہ زیورات کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ نور ٹی وی چینل کو اصل میں اس لیے آپ سننی پڑتی ہے کیونکہ آپ تک یہ سارے جو مسائل ہیں جو بہت اہم تھے آپ تک پہنچنے چاہیے تھے، نہیں پہنچے. اب وہ کام ہم آپ کی خدمت میں آسانی سے کر دیتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ ہمارا شکریہ ادا کریں، ہمیں آپ کہنے لگے کہ آپ گناہ نہیں ہیں. اللہ کرے کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اور اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی دن آئے کہ ہم اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو گناہ کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال کریں.
اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور اس دن سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا لے۔ حقیقت تو یہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے جانے کے بعد بھی جو لوگ اس چینل کو دیکھتے ہیں، جو لوگ اس چینل کے سپورٹر ہیں، یہ ہم سب کے لیے ہماری جانے کے بعد بھی صدقہ جاریہ ہو۔ علماء اور مشائخ میں بہت سارے لوگ ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں صلاحیت بخشی ہے، اور بہت علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ ان اختلافات میں اسی بات کو ترجیح دیتا ہے جس میں صحیح احادیث ملتی ہوں۔ تو جو زیورات پر زکوٰۃ دینے والی احادیث ہے نا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ صحت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ شیخ عبداللہ الخذلان ہیں، شیخ سعد الخذلان ہیں، شیخ مفتی اعظم سعودی عرب شیخ صالح الفوزان ہیں، شیخ عبدالعزیز آل شیخ ہیں مفتی سعودی عرب۔ ان سے پوچھا گیا، ایک عورت نے فون کر کے کہہ رہی ہے کہ شیخ میں تو 2 سال میں ایک مرتبہ پہنتی ہوں۔ اس نے کہا پہنتی تو آپ پہنو۔ اس نے کہا عبداللہ المطلق سعودی عرب کے بڑے عالم دین ہیں، مشیر ہیں خادم الحرمین شریفین کے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو آپ عاریتاً پہننے کے لیے بھی زکوٰۃ یہ زیور دے دو تب وہ اس کی زکوٰۃ ہے، پھر بھی زکوٰۃ دینی نہیں پڑے گی آپ کو۔ تو یہ اختلاف، یہ مسائل چونکہ اردو میں بیان نہیں ہوئے تھے اور نور ٹی وی نے اس کو کھول کر بیان کر دیا ہے، تو کچھ لوگوں کو یہ برا لگ رہا ہے، اسی لیے وہ بیچارے نور ٹی وی کو ایسے کہ آپ گناہ پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔ اب کیا کہا جائے، جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں۔ بہرحال آپ جو بھی سمجھیں، میری گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا برداشت کا مادہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور عدم برداشت جو ہے نا، یہ فتنوں کی وجہ ہے۔ تو آپ کو بھی جیسے بہت ساری چیزیں کہنے کا حق حاصل ہے، ہمیں بھی حق حاصل ہے، اور ہم نے جو آپ تک پیغام پہنچایا ہے وہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی رائے سے ہم ضرور نوازیے، اختلاف کیجئے، لیکن گناہ کا، فلانے کا، ڈھمکانے کا اس طرح کی گفتگو کریں گے تو یہ دراصل غیر علمی طریقہ کار ہے۔ علمی طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یہ گرفت کریں کہ ہاں مفتی صاحب یہ آپ نے حدیث غلط بیان کر دی ہے، یہ حدیث آپ نے ضعیف بیان کر دی ہے، جو ہم کرتے ہیں نا، مفتی طارق مسعود اور مفتی یاسر کیا نام ہے ان کا، واجدی صاحب، اور کئی سارے مفتی ہیں ہمارے یہاں تو جو ضعیف روایت پیش کر دیتے ہیں، بعض مرتبہ تو جھوٹی روایت تک پیش کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی چیز، کمی اور خامی آپ کو نور ٹی وی میں نظر آئے، پلیز مجھے بتائیں، میں آپ کا ماتھا بھی چوموں گا اور آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور رجوع بھی کروں گا۔ لیکن یہ جو اس طرح کے مسائل ہیں نا، اس میں ائمہ کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، ایک یہ رائے ہے اور ایک یہ رائے ہے، اور دونوں رائے اپنی طور پر اگر آپ یہ صحیح سمجھتے ہیں کہ زیورات پر زکوٰۃ ہے تو دیتے رہیے، لیکن کیا وہ جو احادیث ہیں، اہل علم نے، امام ترمذی وغیرہ نے یہ فرمایا ہے کہ ان احادیث جو یہ زیورات پر کنگن والی اور انگوٹھی والی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے۔ واللہ اعلم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔